بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو PPSC کون سے سوالات پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کا علم ہونا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، اس کے اندر ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے گا، ہمیشہ دیکھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم کیا کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تعوذ، یعنی وہ پوچھ سکتا ہے تعوذ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نیچے آپشن بھی دے سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس صورت میں اس کا ذکر کیا ہے؟ وہ سورۃ النحل ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النحل، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں۔ چلو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم تسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ نام کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے آسمانی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں پیپر میں، پیپر میں اور پوچھے جا سکتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ چیزیں پڑھیں گے جو صرف اور صرف PPSC پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ایک ہم اسٹوری کی شکل میں پڑھیں گے، وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو ایک اسٹوری کی شکل میں، جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو نبی اور رسول بنا کر آپ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، اور ان کو پیغام کس شکل میں دیا گیا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحیفوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں دیا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور کس شکل میں لے کر پیغام آتے تھے اللہ رب العزت سے؟ وہ صحیفوں کی شکل میں یا اور کتابوں کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ پیغام جتنا بھی اللہ رب العزت نے نبی تک پہنچایا ہے یا صحیفوں کی شکل میں آیا ہے اور یا کتابوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے ان نبیوں تک پہنچایا ہے۔ کیوں پہنچایا ہے؟ تاکہ مسلمان جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، ان کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ سب پیغامات اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر یہی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ اچھا، ہم اس کے اندر ایک اوور ویو لیتے ہیں 4 آسمانی کتابیں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ 4 آسمانی کتابوں کے اوپر ہم اوور ویو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تورات ہے وہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ زبور کس کے اوپر نازل ہوئی؟ انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی؟ قرآن مجید کس نبی کے اوپر نازل ہوئی؟ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص، جتنے خاص بندے تو سارے ہیں، وہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگر ہم زبور کی بات کریں، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتابوں کے نام ہیں۔
ان کو اچھی طرح پڑھ لیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے یہ جو پڑھا ہے اور اس کے جو کویشچن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ریویژن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، کتنی نازل فرمائی ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی کون سی کتاب ہے؟ وہ تورات ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی آسمانی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے، اور آخری کون سی ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ قیامت تک ہدایت کا سر چشمہ ہے، کون سا؟ وہ بھی قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا سر چشمہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، اب ہم خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خالی جگہ کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی، کس کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کا سر چشمہ کس کا سر چشمہ ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس کا سر چشمہ ہے؟ ہدایت کا، ٹھیک ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جن انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی انہیں جن انبیاء اکرم علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں انہیں رسول بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوگی، یہ سوالات ہیں، یہ تھوڑا سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ پہلا سوال کا جواب، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ آخری آسمان کتاب کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں، کون کون سی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، تورات، زبور، انجیل، اور آخری کون سی؟ قرآن مجید، قرآن، ٹھیک ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ یہ ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا اس کے جو ہم نے سوالات کو حل کیا۔ آگے ہم چلتے ہیں فرشتوں پر ایمان۔ اس کے اندر ہم فرشتوں کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو انسان فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ یکساں اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ دیکھیں، مسلمان وہ ہے جو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور توحید کو اوپر ایمان رکھتا ہے، توحید کے معنی کیا ہیں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو یکتا مانتا ہے، یعنی وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور فرشتوں کے اوپر اپنا یقین رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر وہ ایمان ہے اس کا تو پھر وہ مسلمان ہے۔ اگر ان میں سے اگر ایک بھی اس کے اندر شارٹ کٹ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے عظیم فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب سے عظیم فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، مشہور فرشتے ہیں یہ مشہور فرشتے ہیں۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا تمام جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے سردار بھی ہیں، فرشتوں کا سردار کہلاتا ہے یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا
سردار، فرشتوں کے سردار کون سے ہیں؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یعنی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم علیہ السلام تک پہنچانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام تمام جتنی بھی جاندار چیزیں ان کی روح قبض کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا تمام جانداروں کے لیے رزق پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قیامت سے پہلے سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کویشچن تھے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے اندر جتنے بھی جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کس سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے۔ مٹی سے کون بنا ہے؟ مٹی سے انسان بنے ہیں۔ آگ سے کون بنے ہیں؟ آگ سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جن، ٹھیک ہے نا، جن بنے ہیں۔ اچھا، فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ یعنی جتنا بھی اللہ کا پیغام ہے وہ نبیوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت اسرافیل یعنی سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام؟ روزی پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ کیا مطلب تین سور پھونکے گی؟ سور پھونکنے کا کام، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ان کا کام تھا اللہ کا پیغام انسانوں تک یعنی نبیوں تک پہنچانا، نبیوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کون ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، فرشتے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم کالم کو بناتے ہیں۔ کالم کون کون سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے رزق اور بارش کا انتظام کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام؟ موت دینا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا، آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ تھوڑا سا اوور ویو دیتے چلیں، دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ بیسک کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں۔ انشاءاللہ جب ہم ڈیپتھ کے اندر جائیں گے پھر آپ کو چیزیں خود بخود یاد ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، موو ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سوالات ہیں 3، ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تاکہ ہماری ڈویژن اچھی ہو اور ہمیں جتنے بھی سوالات ہم نے یہ اس باب کے اندر پڑھے ہیں، جو ہم نے ذکر کیا ہے، وہ اس کے اندر ایک ریویژن کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے، یاد رکھیے۔ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، کون سے اور؟ اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میکائیل، اور اس کے علاوہ کون سے چوتھے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسرافیل، ٹھیک ہے، علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فرشتے سب کام کس کے حکم سے سر انجام دیتے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے کام جتنے بھی سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم فرشتوں کے بارے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اوور وہ لے لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آخرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں اس کے اندر PPSC کون کون سے سوالات پوچھ سکتا ہے اور پوچھ چکا ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے مسلمان کا ہونا آخرت کے اوپر بھی ایمان لانا لازم ہے، ٹھیک ہے۔
اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب اس حقیقت کا یقین کرنا کہ ہمارا موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ دنیا ایک فانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کو ہم آخرت کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے جنت کے بارے میں۔ پہلے سب سے اعلیٰ جنت کون سی؟ جنت فردوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور مزید اس کے اندر کویشچن تو پوچھنے والی نہیں ہے، تو اس کا میں نے اوور ویو دے دیا آپ کو۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، روزے کے بارے میں آ گیا، ہم اس کے اندر روزہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے نا فرض جو ہوا 2 ہجری کو ہوا تھا، 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا تقریباً تیسرا رکن ہے۔ پہلا توحید ہے، دوسرا نماز، تیسرا روزہ۔ اچھا، یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزے صرف اور صرف مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، روزے کا مطلب کیا ہے؟ دن بھر کھانا پینا اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آنا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک سوال اور بھی آ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک رات آتی ہے، وہ 1000 راتوں سے افضل رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، یاد رکھنا ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے اس کو بھی۔ اس کے اندر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ روزہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور کون کون سے سوالات اس کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی پوچھا جاتا ہے اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں انسان جو بھی نیکی کرے گا اس کا جو ثواب ہے وہ کتنے گنا ہوگا؟ 70 گنا ہوگا، یاد رکھنا یہ، ٹھیک ہے، یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور مزید اور تو سوالات نہیں ہیں کہ اگر وہ PPSC پوچھے، جو پوچھے گئے ہیں اسی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور روزے کے بارے میں کافی سوالات اور بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا آپ پہلے بیسک کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اب ہم اس کے بارے میں سوالات جو جوابات دیے گئے ہیں، جو خالی جگہ دی گئی ہے، اس کو ہم پر کریں گے، اور سوالات دیے گئے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں روزہ اسلام کا کیا ہے؟ رکن ہے، کیا ہے؟ رکن۔ اس کے علاوہ سحری کی جاتی ہے فجر سے پہلے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سحری۔ روزہ افطار کیا جاتا ہے مغرب کے وقت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا کیا کیا ہے؟ فرض۔ مسلمان رمضان المبارک میں ایک دوسرے کا روزہ کیا کرواتے ہیں؟ افطار۔ رمضان المبارک میں ہر جگہ کے دروازے، کس کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم اس کے اندر جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثواب کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا 70 گنا۔ روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ کون سے؟ رمضان المبارک میں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رمضان المبارک میں کرنے والے
دو کام بتائیں، رمضان میں کرنے والے دو کام تھے، کون سا؟ ایک سحری کا اور ایک افطار کا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ تو اس کے اندر ایک اوور ویو دیکھیے گا، یہ اسلامی مہینے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں تو اس کے اندر کس طرح کا وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ دیکھیے گا 2023 نسبت اس کا جو سکرین ٹیسٹ ہوا تھا CSS کا، اس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ جو جمادی الثانی ہے وہ کون سا مہینہ ہے، جمادی الثانی اسلامی مہینہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے، یہ بھی سوالات دیکھیے گا۔ سب سے پہلے محرم، دوسرا جو ہے صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، پھر آپ نے جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، پھر کیا تھا رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ترتیب سے دیکھ لینا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے کون سے اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں دی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو عید ہے کہ اپنا رمضان کے بعد آنے والے مہینے شہر مکرم کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ جو عید الفطر کب منائی جاتی ہے، کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ شوال مکرم کے پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کیا چیز لازم ہے؟ اچھا، اس کے اندر کیا چیزیں ان کے کہ سب سے پہلے تو شوال مکرم کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ شوال مکرم کی پہلی تاریخ، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ، یعنی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ عید الفطر کے اندر جو عید الفطر میں کون سی چیز کھانا سنت، یعنی میٹھی چیز جو ہے نا وہ کھانا جو ہے نا وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ عید الفطر کے اندر فطرانہ دینا لازمی ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دینا بہت زیادہ لازمی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بس، ٹھیک ہے نا، آگے ہم چلتے ہیں عید الاضحیٰ کی طرف۔ اچھا، عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ یہ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے اندر کون سی ہم سنت کو ادا کرتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، یعنی قربانی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور تو کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ عید کی سنتیں پوچھ سکتا ہے کہ وہ اتنا ڈیپتھ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ قربانی دینا کس پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ وہ کیا پوچھ سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی دینا کس نبی کی سنت ہے؟ وہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی دینا، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا عید کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے اندر جو MCQs ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔
MCQs ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ خالی جگہ پر کریں گے، اس سوالات کے جوابات دیں گے جو ہم نے پیچھے ایک لیسن پڑھا اس کے۔ عید الفطر منائی جاتی کب؟ یکم کو، ٹھیک ہے نا، یہ جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ عید الفطر پر ادا کیا جاتا ہے، کیا ادا کیا جاتا ہے؟ عشر، فطرانہ، زکوٰۃ، کیا ادا کیا جاتا ہے؟ فطرانہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قربانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کھانا کیا ہے؟ میٹھی چیز کھانا سنت ہے، میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عید کے دن اونچی آواز میں کیا پڑھی جاتی ہیں؟ تکبیریں، کیا پڑھی جاتی ہیں؟ یاد رکھنا، تکبیریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی دو عیدیں کی عطا کی ہیں؟ کون سی دو عیدیں ہیں؟ عید الفطر، عید پلس عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ کب منائی جاتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس نبی کی سنت ہے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے اندر پڑھیں گے سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اس کے اندر PPSC کون سے سوالات پوچھ سکتا ہے؟ پوچھے گئے ہیں تقریباً۔ اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں پوچھی گئی۔ دیکھیے گا، جب کسی بھی انسان نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل کے اندر، وہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اس کے دل کے اندر محبت نہ ہو۔ دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتا ہے کرنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں گے تو ہمیں کسی دنیا کے اندر بھی ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہر مسلمان جو مومن ہے اس کے اوپر لازم ہے تو کہ وہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ان کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا آخرت کے اندر وہی کامیاب ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا وہ آخرت کے اندر اپنا ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اخلاق و آداب، اسلامی آدابی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاق و آداب، اسلام کیا ایک مکمل دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دین اسلام میں جو زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح کھانے کے آداب ہیں،
یعنی کوئی بھی چیز کرنی ہو اس کے ہر چیز کے آداب ہیں، والدین کے آداب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ایک مکمل دین ہے، اسی کو ایک مکمل دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہم جو MCQs ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ گفتگو کے دوران اونچ آواز رکھنی چاہیے، مناسب آواز۔ کھانا کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا انبیاء کرام علیہ السلام کا پھر تعارف آ گیا ہے نا، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی پڑھا تھا۔ دیکھیے گا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے وہ نہیں پڑھی جو پچھلے باب میں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اس کے اندر وہی جو کنٹینٹ تھا کتنا محدود تھا۔ آگے تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا زیادہ ایکسپینڈ کیا، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کون کیا کیا چیزیں ہیں۔ پہلے ہم پھر ذکر کر لیتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے آئے، اور اللہ رب العزت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے، اور نبیوں تک پیغام کس نے پہنچایا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے نبیوں جو مشہور نبی تھے وہ ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اپنا آدم علیہ السلام ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہم نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی تھوڑی سی زندگی۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور انسان ہیں۔ سارے انسان کس کی اولاد ہیں؟ جتنے بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنے بھی انسان ہیں وہ قیامت تک جتنے بھی آتے رہیں گے، وہ ان کے جو باپ ہیں وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب کس کے اولاد ہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی آدم اول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا۔ اور اس کا جو لقب ہے، ان کا لقب جو ہے صفی اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کو ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر، یعنی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اگر ہم لقب دیکھیں، ان کو صفی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، صفی اللہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہے؟ لقب ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا۔ یہ تھوڑا سا آدم علیہ السلام کے بارے میں نے ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نمبر پر آئے، اور انہوں نے تقریباً کتنے سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے اندر تقریباً 80 اور 82 مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ایک کشتی بنائی، پھر اس کے اندر کشتی کے اندر جتنے مسلمان ہوئے اس کشتی میں
سوار ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کشتی بناؤ، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو وہ ایک پہاڑی نام میں یعنی عرت کے مقام پر وہ کشتی جا لگی، اور جب وہ جہاں چلی گئی تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور جتنی بھی نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان کو غرق کیا گیا۔ سیلاب کا عذاب آیا تھا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی جتنی بھی وہ قوم تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ، ان کا نام ایک ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی 2 بیویاں تھیں، کون کون سی؟ حضرت ہاجرہ، سارہ، ٹھیک ہے۔ جو ہاجرہ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جو سارہ تھی اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابو الانبیاء بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے باپ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس طرح؟ دیکھیے کہ 2 بیوی تھے، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ جو سارہ تھی ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کے لقب سے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، یعقوب سے حضرت اپنا یوسف علیہ السلام، اس طرح چلتی گئی جتنے بھی، ٹھیک ہے نا، حضرت سارہ علیہ السلام، تو حضرت یعقوب جتنے بھی نبی پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کی بطن سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اسی طرح جو اسماعیل علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت کی جو نسل ہے ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ہاجرہ تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ام الانبیاء بھی کہا گیا ہے، ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے ان کو کیا کہا گیا؟ ام العرب یعنی عربوں کی ماں، ام العرب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کرتے ہیں کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کیا چیزیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اس کے علاوہ حضرت سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پہلی جو تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے نا، خانہ کعبہ کی پہلی دفعہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم پلس اسماعیل نے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں اس کا جو ان کا جو اپنا، اگر ہم لقب کی بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، ٹھیک ہے، خلیل اللہ ان کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ رب العزت کے بہت پیارے بیٹے، لاڈلے تھے، کیا کہتے؟ لاڈلے دوست تھے، اللہ رب العزت کے لاڈلے تھے، سب سے زیادہ جو لاڈلے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے،
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چل آپ ایک پہاڑی میں کوہ طور کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی تجلی کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بہوش ہو چکے تھے ان کی تجلی دیکھ کر۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم تو تیری تجلی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم آپ کو کس طرح دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے لاڈلے تھے کہ یہ ہر کام کروا لیتے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوئے، مصر میں جو ان کی پیدائش ہوئی مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ تو اس وقت حکومت تھی فرعون کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، فرعون کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں پرورش، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گئی کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے۔ ایک معجزہ تو یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ایک معجزہ دیا کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے بازو کے نیچے رکھتے تھے اور اس کے بعد باہر نکالتے تھے تو وہ ایک روشنی یعنی روشنی کے طور پر نظر آتا تھا، یعنی روشنی ان کے ہاتھوں سے واضح یعنی ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کافی جو اپنا معجزہ دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے کہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا میں نے اوور ویو دے دیا آپ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، کس کے اپنی قوم کو کس کے نجات فرعون سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی؟ تورات نازل کی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا، ہم وہ کویسچن پڑھیں گے جو PPSC پوچھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک زبردست حکومت کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی سریلی تھی۔ جب یہ تلاوت کر اللہ رب العزت نے ان کو بہت سریلی آواز دی تھی، جب یہ تلاوت کرتے تھے بہت خوبصورت آواز تھی، تو پرندے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے ان کے پاس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری حکومت دی، کیونکہ آپ تو ان کا اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ داؤد علیہ السلام بہت اللہ رب العزت کے بدگزار بندے تھے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی وہ اس کا نام تھا زبور۔ کون سی کتاب تھی؟ زبور تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بیماریوں کو شفا ملتی تھی۔ ان کا معجزہ کیا تھا؟ جو جب بھی دعا کرتے تھے بیماریوں کو شفا مل جاتی، اور ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جو مردے ان کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام انجیل نازل ہوئی آپ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایک جھوٹا کذاب کہلائے گا، جھوٹا نبی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسالت کا ختم، جو خاتمہ ہے نبوت اور رسالت کا ختمہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم کر دیا ہے، تو اس لیے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھوڑا سا اب ہم آگے بات کرتے ہیں، مشق کی طرف چلتی ہیں، مشق کو ہم حل کرتے ہیں تاکہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ مشق کے ذریعے ہماری ریویژن ہو جائے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ یاد رکھیے گا، کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب ہوئی؟ دیکھیے گا، انجیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اچھا اس کے علاوہ اب ہم سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ کیا؟ یعنی جب وہ دعا کرتے تھے، یعنی جو بیمار لوگ تھے شفا مل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا؟ کس کے ساتھ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا تعمیر کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سارے انسان کس ہستی کی اولاد ہیں؟ کس کی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بس یہی چیز، بس یہی تھا۔ تو باقی یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو شیئر لائک ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کمنٹ بھی یاد کیا کریں آپ، اور سبسکرائب جو ہے نا اس کو لازمی، اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، سبسکرائب چینل کو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا ہی چینل ہے یار، آپ اس کو جتنا گرو کریں گے آپ کا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز انشاءاللہ آئے گی جلد جلد، اس کے اندر ہم یہی چیزیں پڑھیں گے، PPSC کے مطابق ہی جو پوچھے جاتے ہیں، تو وہ ڈیپتھ میں چلے جائیں گے۔